السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے لے کر 227 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن، ایک گندگی ہے، فاعتزلوا، پس علیحدہ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی، یہاں تک کہ، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ غسل کر لیں، اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، التوابین، بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت کرتا ہے، المتطہرین، بہت پاک رہنے والوں سے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، فأتوا، پس آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا، جس طرح، شئتم، تم چاہو، وقدموا، اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دو، المؤمنین، ایمان والوں کو، وَلَا تَجْعَلُوا، اور مت بناؤ، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللہ، اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کو، عُرْضَةً، نشانہ، لِأَیْمَانِکُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ یہ حمزہ پر زبر ہے، ایمان، تو ایمان ہوتا تو وہ ایمان مراد ہوتا ہے، اور ایمان قسم زبر کے ساتھ۔ ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، یعنی قسمیں اپنی اس لیے نہ کھاؤ کہ تم اس کام سے بچ جاؤ، کہ تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور گناہ سے بچو، وتصلحوا، اور اصلاح کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تعالی، باللغو، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ پکڑتا ہے، مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما، اس پر جو، کسبت، کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، یؤلون، قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، فَإِن، پس اگر، فاؤوا، وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں الطلاق طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں۔ اصل میں پہلے آپ اس کا شان نزول سمجھ جائیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تھا یعنی ماہواری آتی تھی تو وہ نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ ان کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان ایام کے اندر کیا کیا جائے، جو ماہواری عورت کو آتی ہے اس وقت کیا کریں، یعنی جو عادت کے مطابق ہو اس کو حیض کہتے ہیں، جو عادت کے خلاف ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ کیا ہے؟ بیماری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہوا اذن۔ اذن کا لفظ جو ہے یہ تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیماری، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہ ایک طرح کی گندگی ہے، کیونکہ اس کا گندگی ہونا تو یہ بالکل طور پر ظاہر ہے، اور طبی حیثیت سے بھی عورت ان دنوں میں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کرنا یہ بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا اذن، وہ کیا ہے؟ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ تم نے ان ایام کے اندر عورتوں سے بیویوں سے علیحدہ رہنا ہے۔ کس طرح علیحدہ رہنا ہے؟ مراد کیا ہے؟ صرف صحبت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، باقی وہ گھر کے اندر وہ رہے گی اور اس کے ساتھ لیٹا بھی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ چمٹا بھی جا سکتا ہے، بوسہ وغیرہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کہ ان کے قریب نہیں جانا، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، سے مراد کیا ہے؟ غسل کر لیں۔ تو حَتَّى يَطْهُرْنَ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حیض سے پاک ہونے تک جماع ممنوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جماع کی اجازت کب دی ہے؟ تطہرنا کہ وہ اچھی طرح غسل کر لے، اس کے بعد اجازت ہے۔ اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ غسل سے پہلے جماع جائز نہیں ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وہ ایام سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر صرف شرمگاہ دھو لینے کے بعد اس سے صحبت کی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ حتیٰ یطہرنا نہیں بلکہ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ کہ وہ جب اچھی طرح غسل کر لیں، اس کے بعد کیا ہے؟ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کہ تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جب وہ پاک ہو تو ان کے ساتھ صحبت کرنی ہے، یعنی جو پابندی تھی اب وہ اللہ تعالیٰ نے پابندی ختم کر دی ہے، اور فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت کہاں سے دی ہے؟ اجازت یاد رکھیں، دبر کی اجازت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے کہ جو شخص ایام مخصوصہ کے اندر بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ 1 دینار یا پھر نصف دینار جو ہے صدقہ دے گا۔ تو اس کے اندر بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے وہ 1 دینار دے دے یا پھر نصف دینار دے دے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کام کر بیٹھتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کرے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی جو بندہ ان ایام میں عورت سے دور رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم،
تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جب عورت سے اس کی پچھلی جانب سے صحبت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری وہ کھیتیاں ہیں، تم آؤ جس طرح تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو انسان کے لیے نیک عمل ہوتا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ اولاد ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو صحبت کے وقت اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ نیک اولاد اس کو عطا کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو ان کے علاوہ اس پر کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ جب کوئی اور گواہ نہیں ہوتا تو بندے کو ڈر بھی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو انکم ملاقو، کہ تم اس اللہ رب العالمین سے ملنے والے، اس کے سامنے تم پیش ہو جاؤ گے، اور پھر اس وقت سارے معاملات کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ، یعنی نیکی سے بچنے کے لیے کوئی بندہ اللہ پر قسم ڈال دے، یعنی بعض لوگ غصے میں آ کر کیا ہے کسی نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ایسی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، نشانہ نہ بناؤ، ایسی قسمیں کھانے سے بچ جاؤ کہ تم نے نیکی نہیں کرنی، تم نے تقوی اختیار نہیں کرنا، تم نے لوگوں کے درمیان میں اصلاح نہیں کرانی، ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی بات پر قسم کھا لیتا ہے اور پھر اس کو دوسری چیز اس سے بہتر نظر آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور قسم کا کفارہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ یا تو وہ کیا ہے ایک غلام کو آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا پھر 3 دن کے وہ روزہ رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو قسم جو ہے 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لغو قسم، جس کا تذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان نیت کے بغیر عادت کے طور پر وہ قسمیں اٹھا لیتا ہے، بات بات پر جو قسمیں کھا لیتے ہیں اس کو لغو کہتے ہیں۔ اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ جو قسم انسان پختہ ارادے کے ساتھ کھاتا ہے اس قسم کے توڑنے پر اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا اور اس قسم کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لیتا ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ بندے کو وہ توبہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یعنی جھوٹی قسم۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ للذین یؤلون من نسائہم، یؤلون ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں کہ مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، اس کو ایلا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے تعلق قائم نہیں کرنا۔ اگر یہ قسم 4 مہینے یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو پھر اس کو اپنی قسم پورے کرنے کا اختیار ہے۔ اگر وہ مدت پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے گا تو اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر مدت سے پہلے ہی ختم ہونے سے پہلے ہی وہ تعلق بحال کر لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ جب مدت پوری ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ اصل میں یہاں پر کیا تھا، جاہلیت کے اندر لوگ نکاح کرنے کے بعد بعض اوقات لمبی مدت تک بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے اور قسم کھا لیا کرتے تھے، یا مدت کے تعین کے بغیر
وہ ہمیشہ کے لیے قسم کھا لیا کرتے تھے، وہ بیچاری لٹکی رہتی تھی، نہ خاوند والی ہوتی نہ بغیر خاوند کے ہوتی کہ کہیں اور وہ نکاح کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس ظلم کا کیا ہے خاتمہ کر دیا کہ اگر کوئی اب 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھائے گا تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں صرف 4 ماہ کی مدت ہے کہ 4 ماہ پورے ہونے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر اس کو حاکم وقت مجبور کرے گا کہ دیکھو یا تو تم اس کو طلاق دو یا پھر جو ہے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ پھر وہ جو بھی کرے گا پھر اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ طلاق دیتا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، وگرنہ نہیں، صرف مدت گزرنے کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے وہ 4 مہینے تک انتظار کریں گی۔ فَإِنْ فَاءُوا اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر وہ طلاق دے دیں، اس کے علاوہ یعنی کوئی اور حل نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔